کے اندر ایک دجال ٹائپ آدمی آیا ہوا ہے، کچھ عجیب عجیب سی باتیں کرتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ذہنی طور پہ وہ پاگل ہو چکا ہے. تو میں نے سمجھا کہ اس کو تھوڑا سا ہلکا سا جواب، تھوڑا موسیقی سی ہونی چاہیے ہلکی سی. طارق فتح اس کا نام ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ پاکستان بننے کے کچھ عرصہ بعد وہ پاکستان سے بھاگ گیا تھا. مجھے نہیں پتا اس کے ساتھ ایسے کیا ہوا تھا. ہاں کسی پٹھان کے ہاتھے چڑھ گیا ہو تو مجھے نہیں پتا کیا ہوا تھا. بہرحال جی بڑی بکواس کی ہے اس بندے نے اور بہت ہی غلط باتیں کی ہیں. میں پہلے اس کی باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس نے کیا بولی ہے، پھر میں ان کے جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے جی تو اس بندے نے کہا جی ہندوستان ہندوؤں کا ہے، افغانستان افغانیوں کا ہے، پاکستان کا یہ پاک سرزمین نہیں ہے، یہ یعنی کہ ناپاک لوگوں کی سرزمین ہے. اچھا جی طارق فتح، میں تمہیں اس کا پہلے جواب دیتا ہوں، پھر میں تمہارے باری باری ہر بات کا جواب دوں گا. طارق فتح تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ پہلے تو تم مجھے یہ بتا دو. پہلے تو تم یہ بتاؤ تم مسلمان بھی ہو یا نہیں ہو. تمہارا کبھی لکھا ہوتا ہے تم مسلم ہو، کبھی کہتے ہو میں مسلم ہوں، کبھی کہتے ہو میں مہلد ہوں. اچھا تمہیں پہلے تو اپنے نظریے کا نہیں پتا. اچھا تم انڈین ہو، پاکستانی ہو، کینیڈین ہو، یہ بھی کسی کو نہیں پتا. مجھے تو یہ بھی لگتا ہے تمہیں تمہارے باپ کا بھی نہیں پتا ہوگا، کیونکہ تمہارے جیسے ہی کچھ حرامی ہوتے ہیں نا جن کو اپنے باپ کا بھی نہیں پتا ہوتا اور باپ کے خلاف بھی بول رہے ہوتے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا ہوتا یہ ہمارا باپ ہے لیکن باپ کے خلاف بھی بکواس کر رہے ہوتے ہیں. جیسا انڈیا والے ہمارے خلاف بکواس کرتے رہتے ہیں نا، اصل میں ہم انڈیا کے باپ ہیں. اب باپ کے خلاف باتیں تو کریں گے، ظاہر ہم ان کے ناجائز باپ جو ہو گئے. تو طارق فتح تم نے یہ کیا کہا پاکستان کے بارے میں؟ ناپاک زمین ہے. ناپاک تم ہو، بغیرت تم ہو، دجال تم ہو، غلیظ تم ہو. تمہاری اوقات کیا ہے پاکستان کے بارے میں بات کرنے کی؟ تم ہوتے کون ہو پاکستان کے بارے میں بات کرنے والے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ یہ پاک سرزمین ہے، یہ کشور حسین ہے، یہ کسی گاؤں ماتا کی پجاریوں کی زمین نہیں ہے، یہ پاکستانیوں کی زمین ہے. اسے ہم نے اپنے خون سے سینچا ہے. ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کی خاطر قربانیاں دی ہیں. ہم اس ملک کے محافظ ہیں. تم گٹر چھاپ انسان اور تم کینیڈا کے اندر جا کے گوروں کے گٹر صاف کرنے والے انسان اور انڈیا کی نیشنلٹی کے لیے تم اتنے تمہیں تو ہم کہتے یار انڈیا والے تمہیں نیشنلٹی دیں یا جو مرضی دیں، مودی تمہیں اپنی باجی دے یا تمہاری باجی لے، ہمارا کیا لینا دینا. بکواس بند کرو اپنی. اور جس طرح تمہیں پہلے جھوٹے پڑے تھے نا پاکستان میں، دوبارہ آ کے دیکھو. تم خود کو بہت بڑا دانشور سمجھتے ہو، لنڈے کے دانشور. تم میں اتنی ہمت ہے تو آؤ پاکستان کے اندر بول کے دکھاؤ پاکستان کے خلاف. اس طرح زبان حلق سے نکال لیں گے تمہاری ہم. تمہیں پہلے بھی جوتے پڑے تھے، بعد میں بھی جوتے پڑیں گے. اس کے بعد تم نے بےغیرت کتے، تم نے قائد اعظم کے بارے میں کہا کہ وہ ایک شرابی تھا اور پتہ نہیں اپنی 16 سال کی کسی دوست کی بیٹی کو بگا کے لے آیا تھا. شرم کر بےغیرت. قائد اعظم وہ آدمی ہے جس کے بارے میں اس کے دشمن بھی کہتے ہیں کہ وہ نمبر 1 آدمی تھا. اس کے دشمن بھی کہتے ہیں کہ قائد اعظم جیسا باکردار انسان کوئی نہیں تھا. یہ تو دشمنوں نے بھی تسلیم کیا ہے. تم کون ہوتے ہو؟ شیطان میں بتاؤں کون تھا؟ شیطان گاندھی تھا، شیطان نہرو تھا، شیطان وہ مودی ہے جو مسلمانوں کا قاتل ہے. شیطان میں تمہیں بتاتا ہوں کون ہے. شیطان وہ شیو سینا والے ہیں، وہ RSF والے ہیں، وہ جو مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں وہاں پہ. وہ مودی سب سے بڑا دہشت گرد ہے. تم نے پاکستان کے بارے میں بات کی اور قائد اعظم کے بارے میں بات کی. تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم ہو کون؟ تم ایک گٹر چھاپ انسان. کہاں قائد اعظم محمد علی جناح؟ اور تھوڑی سی تو کوئی شرم کرتے. تم بولنے سے پہلے سوچ تو لیتے. تم نے ایک اور بات کی جی راحیل شریف کے بارے میں کہ راحیل شریف بدماش شریف ہے. اچھا طارق فتح ہم بدماش ہیں، کر لو جو کرنا ہے تم نے ہمارا. یہ جو تم انڈیا میں بیٹھ کے کہتے ہو نا کہ سٹرائک کر دیں پاکستان کے اندر، سٹرائک کر دیں، بیٹا ایک بات ذہن میں رکھنا اور تمام انڈیا والے کان کھول کے یہ میری بات سنیں. دنیا میں پاکستان کے علاوہ 56 اسلامی ملک ہیں. ہم نہ رہے اسلام رہے گا، ہم نہ رہے اسلام رہے گا، انشاءاللہ رہے گا. لیکن ہندو مذہب کا ایک ہی ملک ہے، اس کو نیست و نابود کر دیں گے ہم بھی. ایک بات یہ میری ذہن میں رکھنا، ہندو مذہب کا خاتمہ کریں گے پھر ہم، پھر ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. تم نے پھر بات کی عمران خان کے بارے میں، اور تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم عمران خان کے بارے میں بول رہے ہو. تم نے عمران خان کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہے؟ نہیں، اپنی باجی کا رشتہ دینا ہے. تم نے راحیل شریف کے خلاف بکواس کی. تم نے راحیل شریف کو اپنی بیٹی دینی ہے کیا؟ باجی کا رشتہ دینا ہے.
تم نے راحیل شریف کے خلاف بکواس کی, تم نے راحیل شریف کو اپنی بیٹی دینی ہے کیا؟ اور بےغیرت گٹر چھاپ گدھے کھوتے, تمہاری اوقات کیا ہے؟ اور جنرل راحیل شریف وہ آدمی ہے جس کے گھر میں 2 نشانیں آ گئے, وہ مرد مجاہد ہے. جنرل راحیل شریف کے ساتھ نہ صرف آدمی بلکہ پاکستان کی 20 کروڑ عوام کے دل دھڑکتے ہیں. تم نے کہا کہ انڈیا کا یہ کشمیر اٹوٹ انگ ہے. کس طرح اٹوٹ انگ ہے؟ بتاؤ تو صحیح مجھے, بتاؤ. کشمیر کے اندر اگر کوئی بندہ شہید ہوتا ہے وہ کس کے جھنڈے میں دفن ہونا پسند کرتا ہے, انڈیا کے یا پاکستان کے؟ بتاؤ تو صحیح. سری نگر کی روڈوں کے اوپر, چوک چوراہوں کے اوپر کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے گونجتے ہیں یا نہیں گونجتے؟ کبھی کسی نے کہا کشمیر بنے گا ہندوستان؟ کشمیر کی ہر وادی کے اندر ایک ہی نعرہ گونجتا ہے, تیری جان میری جان پاکستان پاکستان. کشمیر کی وادی کے اندر ایک ہی نعرہ گونجے گا, بائی بائی برہان بائی. کشمیر کی وادیوں میں ایک ہی نعرہ گونجتا ہے, کشمیر بنے گا پاکستان. کشمیر کی وادیوں کے اندر ایک ہی نعرہ گونجتا ہے, دل دل جان جان پاکستان پاکستان. تم پاکستان سے کشمیر کو الگ کر سکتے ہو؟ کبھی بھی نہیں. پاکستان سے کشمیر کو کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا, نہ تم نہ تمہارے بھارت نواز ٹٹو. ایک اور بات سنو, آپ کان کھول کے سنو اور غور سے سنو اور سارے انڈیا والے سنو. تم لوگ کہتے ہو کہ بلوچستان آزاد کیا جائے, پختونستان کے نعرے تم لگا رہے. بلوچ ہمارے بھائی ہیں. کوئی 5,000-7,000 بندہ خرید کے تم لوگ اگر سمجھتے ہو کہ تم سارے بلوچوں کا سودا کر دو گے, کتھن ممکن نہیں. تم اگر سمجھتے ہو کہ تم اپنے پیڈ ایجنٹس کے ساتھ سہارا لے کے پختونستان کا نعرہ لگاؤ گے, تو میں ایز اے خیبر پختونخوا شہری تمہارے اس دعوے کو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں. پختونخوا پاکستان کا حصہ تھا, حصہ ہے, حصہ رہے گا. ہم پختونستان کا نعرے کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں. ذرا بات تو کرو اپنے انڈیا کے اندر کتنی علیحدگی تنظیمیں پسند, علیحدہ ملک کی جو تنظیمیں ہیں وہ کتنی چل رہی ہیں, کتنی تحریکیں چل رہی ہیں. آسام, حیدرآباد, خالصتان, کشمیر کئی گنا چل رہی ہیں, اور کئی پتہ نہیں کتنی زیادہ چل رہی ہیں. فکر نہ کریں آسام کے لوگ, فکر نہ کریں خالصتان کے لوگ, فکر نہ کریں حیدرآباد کے لوگ, فکر نہ کریں کشمیر کے لوگ. کسی کو کوئی فکر کی ضرورت نہیں. پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. یہ 27 رمضان المبارک لیلۃ القدر کی مبارک رات کو وجود میں آیا. اس کا وجود مٹانا ناممکن ہے, اس کا وجود مٹانا ناممکن ہے. ہاں انڈیا کا وجود مٹے گا. کیسے مٹے گا آئے میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی پیشن گوئی ہم سب ایز اے مسلم جانتے ہیں کہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی. جو اس بات سے انکار کرے ظاہر ہے وہ مسلم نہیں ہو سکتا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, جن سے بہت زیادہ حدیثیں روایت کی جاتی ہے, ان کو بتایا کہ غزوہ ہند ہوگا, اور جس میں مسلمان غزوہ ہند کو فتح کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہاتھ پہ بیعت کریں گے. تو یاد رکھو انڈیا کے لوگوں, ہم مسلمان غزوہ ہند میں رہتے ہیں, ہم غزوہ ہند کے خواب دیکھتے ہیں. ہمیں اپنے نبی کی پیشن گوئی بھولی نہیں, نہ ہم بھولیں گے. کشمیر بھی آزاد ہوگا, حیدرآباد بھی آزاد ہوگا, آسام بھی آزاد ہوگا. دہلی کے چوک چوراہوں میں پاکستان کا جھنڈا بھی. تم لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے پاکستان کو؟ تم 2 ٹکے کی اس طرح کی باتیں کرو گے, اور پاکستانی کمزور ہیں. پاکستانیوں کے دل اتنے کمزور ہیں کہ وہ ڈر جائیں گے. پاکستانی قوم دنیا کے کسی فرعون سے نہیں ڈری. تم کیا چیزیں ہو؟ کشمیر بھی آزاد ہوگا, اور طارق فتح تم جیسے لوگوں کو پہلے بھی جوتے پڑے تھے, دوبارہ جوتے پڑیں گے. پاکستان زندہ باد.